مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. کھٹی میٹھی باتوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن پاسٹر ندیم سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے. تو جی ویورز، آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی میں آپ کو شعر بھی سنا دیتا ہوتا ہوں. تو آج بھی ایک خوبصورت شعر آپ کے لیے ہے. میں جھکا نہیں میں بکا نہیں، میں جھکا نہیں میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کر کھڑا نہیں. جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، مجھے ان صفوں میں تلاش کر. یہ شعر جب بھی میں بولتا یہ کہتا ہوں آٹومیٹکلی ایک شخصیت میرے سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ آج کا شعر بھی میں نے اسی شخصیت کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے جو کہ ہماری قوم کے اندر ایک بہادر صحافی کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. تو جی ویورز، میں بات کر رہا ہوں آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت جناب سلیم اقبال، جو کہ ایک مشہور جو ہے وہ جرنلسٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زبردست ایک ہوسٹ بھی ہیں. پروگرام آپ دیکھتے ہیں پراؤڈ آف دا نیشن، بہت ہی ایک پاپولر پروگرام ہے پراؤڈ آف دا نیشن، ان کے جو ہے وہ ہوسٹ بھی ہیں. تو ہم بہت ساری ڈیفرنٹ باتوں پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ان کو پروگرام آمنے سامنے میں. جناب سلیم اقبال صاحب، آپ کو پروگرام آمنے سامنے میں ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ برادر. سر، آج سب سے پہلی بات سینئر لوگوں کی نشانی اور سینئر اینکر پرسنز کی نشانی، سینئر ہوسٹ کی نشانی اور اچھے لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ قلم ہاتھ میں ہوتا ہے، پیپر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور آپ پہلے گیسٹ ہیں آمنے سامنے کے جو کہ پین اور پیپر لے کر آئے ہیں. یہ ایک ڈیپ انسائٹ رکھنے والا شخص ہے. اس کی اس قسم کی عادات ہوتی ہیں اور آپ کی بھی ایسی عادت ہے جو کہ شو کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے کہ آپ ایک گہری بصیرت والے جو ہے وہ صحافی بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں. تو سب سے پہلے میں اسی شعر سے سر بات کروں گا. ویورز، آپ خوش ہو رہے ہوں گے سلیم اقبال اور میں بھی خوش ہو رہا ہوں کیونکہ آج دو سینئر آج ٹیلی ویژن کے ہوسٹ جو اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی سر ہمارے لیے فخر کی بات ہے، خوشی کی بات بھی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ ویورز بھی دیکھ کر آج کے اس فریم کو جو سامنے نظر آ رہا ہے خوش ہو رہے ہیں. اسی شعر پر بات کرتا ہوں میں. پاکستان کے اندر سر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کے پریشرز ہیں، سیاسی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی طور پر ہمارے اوپر بہت سے پریشرز ہیں. لیکن یہاں پر بہادری کے ساتھ کام کرنا انتہائی کٹھن کام ہے، مشکل کام ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہادری کے ساتھ جو آپ کام کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں آپ جہاں مرضی اتنے حادثے ہوتے ہیں آپ پہنچ جاتے ہیں، آپ ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، آپ ان کے انٹرویو لینا شروع کرتے ہیں، آپ فیس بک پہ لگا دیتے ہیں کہ ہم جھکنے والے نہیں، ہم ڈرنے والے نہیں، ہم لاسٹ ابھی میں پوسٹ پڑھا تھا کہ ہم دھمکیوں سے نہیں ڈریں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہادری کا یہ جو عنصر ہے، یہ گفٹ ہے، یہ نعمت ہے، وہ بچپن ہی سے آپ کے اندر موجود تھا یا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر آیا یا صحافت میں آنے کے بعد ایسا ممکن ہوا؟ جی تھینک یو سو مچ ساری اپریسیشن کے لیے. میں آپ کا شکر گزار ہوں ندیم صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود بڑے بریک بین ہیں، بڑی عقابی نظر ہے آپ کی اور تھینک یو، آپ نے جو اپریشیٹ کیا اور آپ کی جو اپریسیشن ہے میرے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہے. یہ میں ندیم صاحب آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جب انسان پیشنیٹ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں قدرتی طور پر آپ کو سپورٹ کرتی ہیں. جب آپ کے اندر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ آپ کو آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بڑھاتی ہے اور پھر آپ دلیری اور جرت کے ساتھ کام کرتے ہیں جب آپ سچے اور کھرے ہوتے ہیں. دیٹس ونڈرفل، دیٹس اے ونڈرفل پوائنٹ. اچھا سر، بہت زبردست آپ نے بات کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلام مقدس کے اندر بھی لکھا ہے کہ بزدل خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے. تو بہادر ہونا جو ہے یا گیڈینس کی فوج، جدعون کی فوج جیسے سپہ سالار ہونا، یہ ہمارے لیے نہ صرف فخر کی بات ہوتی ہے بلکہ قوم کے لیے بڑی بلیسنگ اور برکت کی بات ہوتی ہے. تو صحافتی زندگی اچانک ہی ہوگی یا ایک طے شدہ عمل کے تحت، منصوبے کے تحت اس کا آغاز ہوا؟ ندیم بھائی ایکچولی ایسا ہے کہ بچپن سے ہی مجھے شوق تھا جی. اور جب بھی کوئی محلے میں کوئی خبر ایسی ہوتی تھی تو سب سے پہلے میں اپنے گھر میں دے کے جاتا تھا. کوئی بھی خبر ہوتی تھی تو میں پہلے گھر دیتا تھا اور گھر والے کہتے تھے وہ اخباری رپورٹر کدھر ہے، وہ صحیح بتائے گا. تو یہ بچپن سے شوق تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ کہ بچپن سے کام شروع کر دیا تھا. اچھا، اسی لیے دیکھیں ایک ہوتا وہ جو جس کو جاب مل گئی صحافت کی وہ صحافی ہے، ایک وہ ہے جس نے ٹریننگ کی، پڑھ لکھ کر صحافی بن گیا. ایک ہوتا ہے جو بچپن ہی سے بورن لیڈر ہوتا ہے اس کسی خاص شعبے سے ڈیڈیکیشن کے لیے، اور آپ بھی ان لوگوں میں جو ہے وہ شامل ہیں. سر بہت ہی اہم سوال آپ سے پوچھنے لگا ہوں.
آج کل دیکھیں کمپٹیشن بہت ہے، اور اگر فیس بک میں اوپن جب کرتا ہوں بے شمار ہمارے صحافی ہیں صحافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا ان سب کو برکت دے اور اپنے اپنے جلال کے لیے استعمال کریں، ہم کسی کو برا نہیں کر رہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک خاص یونیک بات یا یونیک جو ہے وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، عناصر ہوتے ہیں جو آپ کو کامیاب صحافی بناتے ہیں. جی اچھا، آپ کیا وجہ ہے کہ آپ کیوں، پاکستان میں اور بھی ہیں لیکن آپ کیوں جو ہے وہ اتنے پاپولر ہوئے پاکستان کے اندر؟ آپ نے کون سے پرنسپل یا اصولات اپنی زندگی میں اپنائے؟ سب سے پہلے یہ ندیم بھائی، جب مجھے شوق تھا تو میں نے فوٹوگرافی سیکھی، کیونکہ اس وقت جرنلزم کا اتنا زیادہ کام نہیں تھا، بالکل چند صحافی تھے گنے چنے. فوٹوگرافی سے ایز اے فوٹو جرنلسٹ کام شروع کیا، صحافت اخبار میں، الزام میں، لشکر میں، اور نعیم بخاری صاحب، غلام مصطفیٰ کھار، ان لوگوں کے انٹرویوز جو ہیں وہ میرے جو ہے نا وہ چھپتے تھے انیشل سٹیج پہ. اس کے ساتھ ساتھ میں پڑھتا بھی تھا، اور پھر میں ایف سی کالج میں جب میں گیا ہوں تو پھر میں نے جرنلزم چوز کیا، اور واصف ناگی صاحب جو ہیں یہ میرے استاد ہیں، روزنامہ جنگ کا ایک اور صحافت میں ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے ہمیں ایف سی کالج میں پڑھایا، اور پھر سیکھ کر ہم آئیں. اور سیکھا ہوا جو عمل ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ سینئرز سے سیکھ کے آتے ہیں، تجربے سے آتے ہیں اور پیشنیٹ ہیں آپ اپنے کام کے لیے، تو پھر آپ کو چونکہ خدا نے فرق پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر میری زندگی کا جو مقصد اور مقصد حیات تھا وہ یہی تھا کہ میں نے فرق پیدا کرنا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی صحافت میں کوئی فرق کام کرنے والے لوگ بھی. میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں سلیم بھائی کہ آپ دوسروں سے منفرد ہو کر کام کریں گے تبھی آپ چمکتے ہوئے ستارے بالکل جب وہ نظر آئیں گے. بالکل ندیم صاحب، آپ نے اگر اپنی پہچان بنانی ہے، شناخت بنانی ہے، تو آپ کو بھیڑ سے الگ ہو کے چلنا پڑے گا. بھیڑ جو ہے وہ آپ کو حوصلہ دیتی ہے، ہمت دیتی ہے، لیکن شناخت نہیں دیتی. شناخت کے لیے آپ نے بھیڑ سے الگ ہو کے چلنا ہے، پھر یہ آپ کی پہچان بنے. یہ زبردست بات ہے. اچھا ویورز، ایک اہم سوال میں سلیم بھائی سے پوچھنے لگا ہوں. ہر اینکر پرسن، ہر صحافی، میں خاص طور پر صحافی کی بات کروں گا، کوئی چھپی ہوئی شخصیت ہوتی ہے، یا وہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ اتنا خاص نہیں ہوتا، اتنا پاپولر ہوتا، لیکن کوئی خاص خبر جو ہے وہ کسی صحافی کو ایک دم اٹھا دیتی ہے، مشہور کر دیتی ہے، اور لوگ جاننا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ وہ صحافی ہیں، یہ ہے وہ جرنلسٹ جس نے یہ خبر، جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ شائع کی ہے، یہ خبر اس نے لکھی، یہ خبر وہ دنیا کے آگے لے کے آیا ہے. کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہوا؟ آپ کی زندگی میں بھی یو ٹرن جو تھا، یا یہ پاپولیرٹی جو آج ہماری پبلک کے اندر آپ کے حوالے سے ہے، کوئی خاص خبر وہ تھی؟ اگر تھی تو کون سی تھی، اور کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ ندیم بھائی، بڑا اہم سوال آپ نے کیا، اور یہ میری زندگی میں بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ سوال. بات دراصل یہ ہے کہ کوئی بھی صحافی ہے، اس نے ہزاروں کی تعداد میں شاید خبریں فائل کی ہوں گی، اسی طرح ہم نے بھی ہزاروں کی تعداد میں خبریں کی ہیں، لیکن کوئی ایسی خبر ضرور آپ کی زندگی میں آتی ہے جو آپ کی وجہ شہرت بن جاتی ہے، آپ کی پہچان بن جاتی ہے. تو میں صحافت تو کر رہا تھا کافی عرصے سے، شاید مجھے 25 سال ہونے والے یا ہو گئے ہوں گے، ابھی میں نے کاؤنٹ نہیں کیا. تو بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ خبر جو ہے میری سب سے پہلے جو جس سے مجھے شہرت ملی تھی اور مختلف ایوارڈ سے مجھے نوازا گیا تھا، وہ خبر تھی میری شمع شہزاد کو جب بھٹے پہ جلایا گیا تھا. ہاں جی، ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جس کو عالمی شہرت بھی ملی، ہر ایک اخبار کے اندر میڈیا. اس میں میں نے بہت پیشنیٹ ہو کر کام کیا، اور خدا کا شکر ہے پھر خدا نے پھر اس کام کا پھر مجھے صلہ بھی دیا، اور مختلف ڈنومینیشن نے بلا کے مجھے ایوارڈز بھی دیے. تو جس نے بھائی آپ نے ایوارڈ کی بات کی، اور میں نے دیکھا چونکہ میں آج ٹیلی ویژن میں بھی آپ کے ساتھ رہا، پھر سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو فالو کرتا رہا بعد میں بھی، کہ بہت مختلف ایوارڈز آپ کو دیے گئے، لائف اچیومنٹ ایوارڈ بھی آپ کو ملے، بہت سارے اعزازات سے آپ کو نوازا گیا. پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو کن کن چیزوں کے اوپر ایوارڈ دیے گئے، اور کتنا آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے جب آپ کو ایوارڈ ملتے ہیں اور آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میرے لوگ مجھے اپریشیٹ کریں اور آپ پھر ذرا اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں ندیم صاحب کہ اپریسیشن
ہر انسان کی زندگی میں آکسیجن کا کام کرتے ہیں. بالکل ہم جگہ بجگہ جاتے ہیں راتوں میں، دن صبح نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، نہ آندھی نہ برسات، جہاں پر خبر ملے ضرور پہنچتے ہیں اور لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں. جب یہ شمع شہزاد کا جو افسوس، اچھا یہاں پر ایرو کا ایک میں بات کروں گا. یہ بات میں شاید کچھ لوگوں کو بری لگے، معاف کیجیے گا. جہاں حادثہ ہوتا ہے وہاں سم ٹائم ایمبولینس بھی شاید لیٹ پہنچی ہوں یا سیکیورٹی بھی لیٹ پہنچتی ہو، لیکن سلیم بھائی میں نے دیکھا ہے وہ سب سے پہلے وہاں پر پہنچے ہوتے ہیں، اور اس چیز کے لیے ہم آپ کو سر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. خدا آپ کو اس طرح استفاق. اور لٹرلی یہ نہیں کہ میں صرف دیکھی ہوئی بات کر رہا ہوں یا سنی ہوئی بات کر رہا ہوں، میں اس لیے بات کروں کہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جب ان کو پہنچنا ہوتا ہے فوری طور پر، اور مجھے بھی یہ کال کر لیتے ہیں، مجھ سے بھی یہ شیئر کر لیتے ہیں. اس لیے بھی مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنے کوئک ایکشن کرتے ہیں جب کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے. اور یہ ہماری فخر کی بات ہے کہ ہمارے کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے صحافی جو ہے وہ موجود ہیں. تو بات کو سجائی رکھیے گا. جی ندیم بھائی، یہ بات بھی میں آپ کی بتاتا چلوں. سب سے پہلے پہنچنے کا جو مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی نمبر گیم کرنی ہے یا اپنی کوئی سیلف پروموشن کے لیے ہم کام کرتے. مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی مسیحی بچی کو ریپ کیا جاتا ہے، اس کی عصمت دری کی جاتی ہے یا کسی کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس خاندان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب کوئی بندہ ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اب ہمیں قانون سے جو ہے انصاف مل سکتا ہے، اور یہ بندہ جو آ گیا ہے یہ ہماری مدد کرے گا، ہماری آواز بنے گا، اور پھر دوسرے لوگوں تک ہماری آواز جائے گی. تو اب ڈیفینیٹلی وہ اپنے آپ کو بہت سیکیور فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جو محبت ہے، کسی کو اکنالج کر لینا، ہمارے یہاں پہ رویہ یہ ہے کہ تسی جو مرضی کر لو، اسی نہیں مننا، اسی مننا ہی نہیں، تسی جو مرضی کر لو. جب تک ہم دوسروں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، دوسروں کی خوبیوں کو، ان کی قابلیت کو، ان کی جو بھی کوالٹیز ہیں ان کو جب تک آپ نہیں مانیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہم زندگی میں خوبصورت ہونا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خوبصورت لوگوں سے، دولت مند لوگوں سے، قابل لوگوں سے ہم جیلس بھی ہیں. ہم بننا بھی انہی کی طرح چاہتے ہیں اور انہی لوگوں سے ہم جیلس بھی ہیں. بالکل آپ نے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو مان لیتے ہیں، اس سے بڑا ایوارڈ ہماری زندگی میں کوئی نہیں ہے. بالکل کوئی اس سے بڑی شیلڈ نہیں بنی، کوئی اس سے بڑا ایوارڈ نہیں بنا کہ کوئی آپ کو مان لے کہ نہیں یار آپ جو کام کر رہے ہیں حقیقت میں آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑھیا، یہ زبردست بات ہے. ویورز آنر کی بات ہے، یہ سیورل ایوارڈز اور اعزازات ایسے ہی نہیں مل جاتے. آخر کار کسی نہ کسی کے اندر بھی خاصیت ہوتی ہے، قابلیت ہوتی ہے، جس سے معاشرہ دیکھ کر اسے بلیس کرتا ہے، ایوارڈ دیتا ہے. اور یہ عام لوگوں نے نہیں، مفتی آرگنائزیشن نے، مفتی اداروں نے، اور سالڈ جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی، انہوں نے یہ ایوارڈز دیے. سلیم اقبال بھائی اس قابل ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اور ان کے کام کو اپریشیٹ کیا جائے. جب آپ بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، آپ نے یہ بھی بات کی کہ یہ آکسیجن ہے ایک شخص کے لیے، اور آپ نے یہ بھی بات کہی کہ بعض لوگ جانتے ہوئے بھی تعریف نہیں کرتے یا اپریشیٹ نہیں کرتے خوبصورت لوگوں کی، ذہین لوگوں کی، انٹیلیجنٹ لوگوں کی. تو میں نے میرے ذہن میں ایک سوال آیا، آپ کو بہت سی چیزیں جیسے آپ کو انکریج کرتی ہیں، آکسیجن دیتی ہیں، کون سی آپ کو 2-3 باتیں ایسی ہیں جو آپ سم ٹائم ڈسکریج ہو جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، یا آپ تنہائی کو فیل کریں؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ کی زندگی میں؟ ندیم بھائی روز ہی ان چیزوں کا سامنا رہتا ہے. اچھا، روز سامنا. آپ دن رات محنت کر کے گھنٹوں گھنٹے 15 گھنٹے 10 گھنٹے کی مسافت کر کے خبر بریک کریں اور نیچے کوئی کومنٹ کر دے کہ لفافہ صحافی اپنی پروموشن کے لیے کر رہے ہیں، ان کی جو زندگی کا مقصد ہے پیسے کمانا ہے، تو یہ چیزیں ڈسکریج کرتی ہیں. لیکن جب لوگ نیچے پازیٹیو کمنٹ کرتے ہیں، پازیٹیو تنقید جو ہے اس کو کھلے دل سے ہم قبول کرتے ہیں. تنقید ہر بندہ کر سکتا ہے، لیکن اگر پازیٹیو وے میں کرے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، نہ کہ اصلاح برائے تنقید. سم ٹائم لوگ جو آپ کی تعریف بھی تنقید کے طریقہ کار سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری جو چیزیں ہیں ہمارے لیے
مطلب اب تو ہم عادی ہو چکے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ اپنے کام پہ فوکس رہیں. جی. لوگوں کا کام ہے تنقید کرنا, اور یہ لوگوں کی جو تنقید ہے یہ بھی آپ کو آگے بڑھنے میں بڑی مدد کرتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بلیسنگ ہی ہے لوگ خدا کی طرف سے کہ لوگ آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا واچ کر رہے ہیں, اور پھر آپ پہ لکھتے ہیں, آپ کو کریٹیسائز کرتے ہیں. جی. تو یہ تنقید جو ہے آگے بڑھنے میں جو مددگار ثابت ہوتی ہے, میں تو اس وے میں اس کو لیتا ہوں. یہ بالکل آپ نے درست بات کی, اور ڈیپینڈ کرتا ہے سلیم بھائی کہ کوئی تنقید کو کس طرح سے لیتا ہے. جی. بعض لوگ تنقید کو اپنی شکست کے طور پر لے کر بیٹھ جاتے ہیں. جی جی. اور بعض لوگ اسے بایونک پاور بنا لیتے ہیں, جیسے کعب جب مخالف سمت کی طرف تیز ہوا میں پرواز کرتا جاتا ہے, اونچائی مزید اس کی بڑھ جاتی ہے. بالکل ایسا. تو بعض لوگوں کے لیے تنقید ایسی ہوتی ہے, اور آپ بھی ان لوگوں میں سے شامل ہیں جو عقاب کی مانند چاہے مخالف ہوا کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو, آپ نیچے کی بجائے آپ اونچائی پر پرواز کرنا شروع کرتے ہیں. سر چونکہ پروگرام آمنے سامنے کچھ کھٹی باتوں کا اور کچھ میٹھی باتوں کا ہے, اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں, کچھ تھوڑی بہت کھٹی باتیں بھی ہو جائیں. اور میرا سوال اگلا یہ ہے, دس از ونڈرفل, اچھی بات ہے کہ نئے نئے ٹی وی چینلز کھل رہے ہیں, اور کثرت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بعض کا تو لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ کون سا چینل دیکھیں. اچھا, میڈیا اور ٹی وی چینل ایک الگ چیز ہے, صحافت ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. کیا یہ تمام جتنے ٹی وی چینل جو کہ آئے دن کھل رہے ہیں تیزی سے, کیا یہ مسیحی صحافتی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں؟ ندیم بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ مختلف ٹی وی چینلز کی جو بھرمار, اور پھر ان میں جو دن بہ دن جن کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائن اضافہ ہے. جی. اس سے ایک تو یہ چلے کچھ نہ کچھ لوگوں کے گھروں کے چولہے چل رہے ہیں, ان کو بزنس مل رہا ہے, کاروبار مل رہا ہے, اور زندگی میں آسانیاں ہو رہی ہیں. رہی بات یہ کہ اب مسیحی قوم کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں جنہوں نے کہیں سے کچھ سیکھا بھی نہیں ہے, کوئی تجربہ بھی نہیں ہے, وہ بھی لوگوں مائک لے کر باہر نکلتے ہیں, اور وہ ان کی جو کارکردگی ہے, وہ جو اصل محنت کرنے والے جو لوگ ہیں ان پر بھی وہ بھی تنقید کی زد میں آ جاتے ہیں. ایسی ہے کہ انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہوتا, کچھ پڑھا نہیں ہوتا, تجربہ کوئی نہیں ہوتا. جسٹ ہمارے ساتھ آئزک ٹی وی میں جب میں نے اب جوائن کیا, اس سے پہلے بھی جب تھا, تو بہت سے لوگ جو ہیں جن کو بالکل صحافت کا تجربہ نہیں ہوتا تھا, وہ کہتے تھے ہم آپ کے ٹی وی چینل میں کام کرنا چاہتے ہیں بطور جرنلسٹ, بطور اینکر, بطور ہوسٹ, آپ ہمیں اپنا موقع دیں. تو جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا ایکسپیرینس کسی ٹی وی چینل میں کیا, کسی اخبار میں کیا, تو بالکل وہ زیرو ایکسپیرینس. اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ایسے لوگ جو صرف اپنی سیلف پروموشن کے لیے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, اور صحافتی تجربہ ان کو کوئی بھی نہیں ہوتا, تو پھر ایسی صحافت سے مسیحی قوم کی کیا خدمت کی جا سکتی ہے, مسیحی قوم کی کیا ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں. ایک صحافی جو ہے وہ پوری قوم کو راہ راست پہ لا سکتا ہے, سدھار سکتا ہے, کیونکہ اس نے معاشرے کی جو برائیاں ہیں ان کی عکاسی کرنا ہوتی ہے. معاشرے میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اس کو سامنے لے کر آنا ہوتا ہے, ذمہ داران کے سامنے لے کر آنا ہوتا ہے. تو جب ہمارے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, پیشنیٹ نہیں ہے, جسٹ یہ کہ ہم نے اچھے کپڑے پہن کے تو اپنی سیلف پروموشن اور 4 رشتے داروں سے واہ واہ کروانی ہے, تو پھر اس سے مسیحی قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ موسٹلی جو ٹی وی چینل ہے ندیم بھائی, وہ مسیحی قوم کی ضروریات پوری نہیں کر رہے, وہ سیلف پروموشن کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کا ایجنڈا فرق ہے, وہ اپنے ایجنڈے میں شاید کامیاب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسیحی قوم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پڑھے لکھے ٹرینڈ صحافیوں کی ضرورت ہے, جو ہمارے مسائل کو آگے لے کر آئیں, ان کو اجاگر کریں, اور لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کریں. اچھا, بہت سارے صحافیوں نے تو بس یہ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے سوری ٹو سے کہ فلاں ادارے کے فلاں لیڈر کو ہم بلیک میل کریں. جی ٹھیک ہے, اب اس پہ میں فردر بات نہیں کرنا چاہوں کیونکہ 5 منٹ ہمارے پاس رہ گئے. میں ایک اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک الگ سے ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو مسیحی صحافیوں کو جنریٹ کرے, ٹرین کرے, اور ان کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر پھر ان کو متحرک کرے کہ وہ پاکستان, ملک پاکستان کی
نہ صرف جو ہے وہ مسیحی اداروں میں بلکہ دوسرے چینلز پہ جا کے بھی وہ ملک پاکستان کی خدمت کر سکے. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ندیم بھائی بالکل جس طرح ایک انٹرینڈ سپاہی انٹرینڈ فوجی جو ہے جی بہت سی جانوں کا نقصان کر سکتا ہے، اسی طرح ایک انٹرینڈ جو صحافی ہے وہ پوری قوم تباہ کر سکتا ہے، قومیں تباہ کر سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس جی اکیڈمیز ہوں، پریس کلب ہوں، کیونکہ ہمیں ڈسکریمنیشن کا سامنا ہے. جی بہت سے ہمارے جو قابل صحافی ہیں ان کو پریس کلب کی ممبرشپ نہیں ملتی. جب آپ صحافیوں میں بیٹھیں گے نہیں، انٹرنیشنلی نیشنلی لیول کے صحافیوں میں، تو آپ کا تجربہ کیسے بڑھے گا؟ کیسے آپ اپنے جو احساسات ہیں اور اپنے تجربات دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ یس جب صحافی مل بیٹھیں گے، فرق اینگل سے بات ہوگی، ڈبیٹ ہوگی، تو اس میں پھر ترقی کی راہ بھی نکلے گی اور سب کی کامیابی بھی ہوگی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ایک ایسی اکیڈمی، ایک ایسا ادارہ، ایک ایسا کالج، جگہ جگہ جیسے بائبل کالج کھل گئے ہیں، تو ایک جرنلزم کا کالج بھی ہم کھول لیں جہاں پر ہم صحافی ٹرینڈ کریں. جتنے زیادہ صحافی ہوں گے، دیکھیں میں ہی ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے شاید چند لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اگر اور زیادہ ہوں گے تو کتنے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا. پڑھے لکھے ٹرینڈ صحافی ملک کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. زبردست بات کی. ایک کھٹی سی بات کرنے لگا ہوں، شاید تھوڑی سی کھٹی لگے، لیکن پروگرام کا آغاز میں کھٹی میٹھی باتوں سے کرتا ہوں. ہم جو کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ہم دونوں طرف سے ہم بڑی مذہبی جو مسلم جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ انٹرفیتھ اور ہارمنی کرتے ہیں. جی ڈیٹس ونڈرفل. پاکستان کی ہمیشہ اس کی ضرورت ہے، اور آج ٹیلی ویژن نے بھی اس کو بہت پروموٹ کیا ہے اور کرتا رہے گا تاکہ ملک کے اندر پیس اور ہم آہنگی بڑھتی جائے. لیکن یہ دونوں ڈینومینیشن کی آپس میں ہم آہنگی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ آپس میں انٹرفیتھ نہیں کر پاتے. تو کیا ایسا نہیں آپ نہیں سمجھتے کہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کو مل کر یہ جو صحافت کا دائرہ ہے وہ ایک مل کر اپنی یونٹی کے لوگوں کے طور پر جنریٹ کرنا چاہیے؟ سر میں یہ ندیم بھائی سمجھتا ہوں کہ انٹرفیتھ ہارمنی بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی اچھی بات وہ یہ ہے کہ بائبل میں بھی لکھا ہے کہ بائی باہم مل کر رہیں، تو پھر یہ ترقی ہو سکے گی نا. جب مل کر رہیں گے تو ہمیں بین الکلیسیائی اتحاد کی زیادہ ضرورت ہے. ہم بین الکلیسیائی اتحاد پر زیادہ کام کریں. اب فیس بک پر جب میں کبھی دیکھتا ہوں کہ کسی ڈینومینیشن کے خلاف کوئی لکھنے کی کوشش کرتا ہے، میں اس سے کانٹیکٹ کر کے اسے ملتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ بیٹا اس آگ میں جو آپ کھیلنے چلے نا، اس سے آپ کا گھر ہی نہیں جلے گا، اس کی زد میں بہت سے گھر آئیں گے. تو ہم نے مل کر ہم نے مل کر جو ہے ایسے لوگوں کو کنڈیم کرنا ہے، ایسے لوگوں کا محاسبہ کرنا ہے جو بین الکلیسیائی انتشار پھیلاتے ہیں. ہمیں تمام عقائد کی، تمام مذاہب کی عزت کرنی ہے، تمام جو ڈینومینیشنز ہیں ان کی عزت کرنی ہے، اور عزت احترام سے ہم اپنی قوم کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. زبردست سر. میرا خیال تھا کہ آپ کے ساتھ جب پروگرام ہو تو کم از کم مجھے پرمیشن ملنی چاہیے تھی کہ 5 گھنٹے کا پروگرام ہوتا، تب جا کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ علم کی تسکین ہوتی. لیکن وقت ختم ہو گیا، اس لیے آخری ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس کا 1 منٹ میں سر آپ جواب دیں گے، پھر پروگرام ختم ہوگا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک صحافی جو ہے وہ تھنک ٹینک ہوتا ہے، وہ رائے عامہ کو ہموار کرنے والا بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور صحافی جو ہے وہ ایک ملک کی، ایک معاشرے کی، ایک کمیونٹی پاور ہوتے ہیں. ایک تھنک ٹینک کے طور پر، ایک صحافی کے طور پر آپ اس وقت موجودہ مسیحی سیاسی اور مذہبی قیادت کو کہاں پر دیکھتے ہیں؟ ندیم صاحب کافی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ٹف ہے یہ جو آپ نے سوال کر دیا ہے، جو میرے کورٹ میں جو آپ نے بال پھینک دیا ہے، تو مجھے کوئی مستقبل زیادہ اچھا نظر نہیں نظر آ رہا، کیونکہ ہم اپنی ڈومین میں رہ کے ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ بالکل فرق ہو گیا ہے. بطور سیاستدان جو ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے اس پہ ہم کام نہیں کر رہے. بطور ایک مذہبی لیڈر، چرچ لیڈر ہوتے ہوئے جو ہمیں کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کر رہے. اگر وہ جو ہماری ذمہ داری ہے جس کے تحت ہم اس پیشے میں آئے ہیں، اگر ہم وہ ایمانداری سے نہیں کر رہے، لوگوں کی زندگی میں آسانیاں نہیں آ رہی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکری ہے. ویورز،
پروگرام دیکھ رہے تھے آپ آمنے سامنے جناب سینئر صحافی سلیم اقبال کے ساتھ. اور ابھی جیسے کہ بات کی کچھ کھٹی میٹھی باتوں کا ہرگز کبھی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو تنقید کا نشانہ بنائے. تنقید و اصلاح کے ساتھ ساتھ ایک اور مقصد بھی آمنے سامنے کا یہ ہے کہ ہم صرف لوگوں کو، قوم کو، لیڈر کو سوچ دیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کہاں نہیں جانا چاہیے. ایک صرف سوچ دینا بھی ہمارا کام ہوتا ہے اس پروگرام کے وسیلہ سے. ویورز آپ جو ہے وہ ضرور آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہوں گے. سلیم اقبال بھائی سے آپ بہت سارے سوالات پوچھ رہے ہوں گے. سلیم بھائی کا یہ نمبر سکرین پر موجود ہے. کوئی بھی سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کے ذہن میں آتا ہے ضرور آپ مجھ سے پوچھیں، سلیم بھائی سے پوچھیں. ہم دیں گے آپ کے سوالوں کا جواب. اس لیے ہم بیٹھے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں یہ پروگرام تاکہ آپ کے علم کی تسکین ہو سکے. اور ضرور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے آمنے سامنے اسے بھی لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آج کا پروگرام اور آنے والے سارے پروگرام آپ دیکھ سکیں، برکت پا سکیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیے گا. اس طرح پاسٹر فضل، سسٹر ندا انور، پاسٹر شکو فضل اور ان کی مسز کو ایٹرنل لائف آزر ٹی وی کی ساری ٹیم کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا. ونس مور ٹائم سلیم بھائی آپ کے قیمتی وقت کا، آپ کا آنے کا اور ساری خوبصورت باتیں کرنے کا، اس کے ساتھ ساتھ ہماری سوچ کو ایک نئی سوچ دینے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. اس عزت افزائی کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اسی طرح آپ معاشرے میں پازیٹیوٹی پھیلاتے رہیں اپنے پروگرام کے ذریعے. آمین جی آمین. تو جی ویورز اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور بہت سارے مختلف سوالات کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے اپنے اینکر پرسن پاسٹر ندیم سنگھ کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.